السلام علیکم. میڈیا مائنڈ یو ایس اے کے ساتھ میں ہوں ماہا ریحان اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو یو ایس اے پوڈ کاسٹ کے اندر. پوڈ کاسٹ کا مطلب تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، مختلف موضوعات پر مختلف شخصیات سے گفتگو کرنا. ایسے ہی ایک اہم موضوع اسٹوڈنٹس کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے میڈم سعدیہ مجید کو، جو کہ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہی ہیں. آئے ان سے بات کرتے ہیں. میم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بینگ ایچ او ڈی آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح میڈیا کی فیلڈ کے لیے تیار کرتی ہیں؟ میں بینگ ایچ او ڈی اپنے اسٹوڈنٹس کو فیلڈ کے لیے، ظاہر ہے میس کمیونیکیشن کی فیلڈ ہے، میڈیا کی فیلڈ ہے، ایک پورا اسکول ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی آپ نے خبر پڑھنی ہے تو وہ الگ ہے، آپ کا ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں. سب سے جو ضروری چیز ہے نا اس میں ہے بچوں کا نا لکھنے کے اوپر مہارت. لکھنے پہ مہارت ہوگی، بولنے میں مہارت ہوگی تو وہ بچہ جو ہے نا، چاہے وہ پی آر میں چلا جائے، ایڈورٹائزنگ میں چلا جائے، اسکرپٹ رائٹنگ میں چلا جائے، نیوز اینکرنگ میں چلا جائے، رپورٹنگ میں چلا جائے. دیکھیں جب لائیو رپورٹر بول رہا ہوتا ہے نا تو وہ رپورٹر ہمیں بہت اریٹیٹ کرتا ہے جب اس کی فمبلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں بچوں کے اس بات پہ بہت فوکس کرتی ہوں کہ ان کی نا زبان کی روانی بہت اچھی ہے. اردو میں زیادہ تر؟ اردو میں. ظاہر ہے اگر آپ نے بی بی سی اور سی این این میں جا کے کام کرنا ہے تو پھر تو آپ کہیں کہ جی بچے انگلش بول لیں. ہمارے ہاں جو بچوں کا میں نے ایک پرابلم ڈائگنوز کیا، جس کو ریکٹیفائی کیا ہے، وہ یہ ہے بیسکلی کہ بچوں کو، تو میں اپنے بچوں کو یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں تو اسی طرح تیار کرتی ہوں. میں کلاس کے اندر کوئی بھی اردو نیوز پیپر کھولتی ہوں، انہیں میں کہتی ان سے 1 by 1، چاہے 18 کے بچوں کی کلاس ہے، ایک ان کو سلاٹ میں لیکچر دیتی ہوں، دوسرے سلاٹ میں انہیں کہتی ہوں کہ وہ 1 by 1 جو ہے نا مجھے یہ اردو نیوز یا ایڈیٹوریل وہ اس کی ریڈنگ کر کے دکھائیں. اس سے ایک تو ان کی ریڈنگ اچھی ہوتی ہے، دوسرا ان کے اردو کے الفاظ کو بولنے کا جو تلفظ ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اچھا تو دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میڈیا کے میدان میں کامیاب کیریئر کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کامیاب کیریئر وہ اسی طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آج کل ڈیجیٹل دور ہے جی. کون سی چیز ہے جو آپ کے جو ہے نا آپ کے یوٹیوب پہ اور دوسرے پلیٹ فارم پہ آپ کو اویلیبل نہیں ہے. بچے کہتے ہیں کہ جی میم ہمارا جی اردو اچھی نہیں ہے، ہم لکھ اچھا نہیں سکتے. وہ سن تو سکتے ہیں نا، بالکل ایسے ہی. وہ اچھے اچھے یوٹیوب کے لیکچرز نکالیں، اپنے ٹیچرز کو غور سے سنیں اور اس کے بارے میں ان کی باقاعدہ میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں اور اپنے فیکلٹی ممبرس کو بھی کہتی ہوں کہ ان کی اس بارے میں کاؤنسلنگ کریں. انہیں کوئی ایک کانٹینٹ، زیادہ تر میں کانٹینٹ کو جو پریفر کرتی ہوں، دیکھیں پی ٹی وی نا ایک پورا آپ کا اسکول ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر کام کرنے والے لوگ بہترین ہیں، بہترین ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے. میں پی ٹی وی کے کلاسیکل ٹائم کی یوٹیوب ویڈیوز بچوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جیسے شعری جوزی ٹیلی تھیٹر ہو گیا، انور مقصود اور بشریٰ انصاری کے مزاحیہ، ان کے جو بھی اسٹیج شوز تھے، ٹاک شوز تھے یا لوز ٹاک تھی. 50-50 ایک بہت بڑی، جسے کہتے ہیں نا ایک بڑی ہیلدی کامیڈی کے ساتھ ہمارے پاس ایک 50-50 ہمارے کلاسیکل ٹائم میں آتا تھا. بچوں کو ان کے کلپس دکھاتی. میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی، بچوں کو وہ سمجھ نہیں تھا رہا کہ وہ کیا رہے ہیں، لیکن جب میں نے ریپیٹڈلی اس پریکٹس کو کیا تو بچوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ میم کیا کہہ رہی ہیں. اور یہ طریقہ بہت کام کرتا ہے کہ بجائے اب دیکھیں نا ایک جنریشن گیپ ہے. بالکل. اس جنریشن گیپ میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ بچہ ڈیجیٹل لرننگ زیادہ کرتا ہے. آپ اس کو وہ چیزیں نکال کے نا اس فارم میں لے آئیں، اور تاکہ وہ وہاں سے، مقصد تو آپ کا جو ہے نا اپنے کورس کے آبجیکٹیو آؤٹ کمز کے ساتھ میٹ کرنا ہے. بالکل. ہمارے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ بچہ بولنا سیکھے، اس کی زبان کی جو ہے نا اس کی مہارت اس کو حاصل ہو. اب وہ ڈیجیٹل پہ ایزی ہے، آپ اس کو، کاؤنسلنگ یہی ہے. دیکھیں کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے؟ کاؤنسلنگ بیسکلی آپ سائیکو انالیسس کرتے ہیں، اور یونیورسٹی لیول پہ جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کا سائیکو انالیسس کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈیجیٹل کانٹینٹ سے امپریس ہوتا ہے. آپ پرانے ٹائم کی ویڈیوز لیں جس میں زبان کو بڑے اچھے طریقے سے، جیسے کہتے ہیں نا ایک اس کی بنت ہے جی زبان کی، اس بنت کے ساتھ اگر وہ چیزوں کو سن رہا ہے نا تو اس کی اپنی سکلز بہت اچھی ہو رہی ہیں. اچھا تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس فیلڈ کے اندر بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ بچوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے کون سے چیلنجز ہیں جو میجرلی بچوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا میڈیا کے اندر؟ دیکھیں میڈیا کے اندر نا سب سے بڑا چیلنج جو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میس کام اس وقت آپ کا، جسے کہتے ہیں نا دنیا میں اس وقت میڈیا، جو چیز میڈیا پہ چل گئی، جو اس کے اوپر آ گئی وہی مانی جاتی ہے. میڈیا کے اندر جا کے جو بچوں کو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے، ان کو نا ہسٹری نہیں پتہ. ان کو ورلڈ ہسٹری نہیں پتہ، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارے ملک میں کتنے الیکشن ہو چکے، یہ ہمارے ملک کا کتنواں الیکشن، جیسے اب الیکشن ہونے والے ہیں. بچوں کو نالج کی کمی ہے،
اور وہی پھر ریپیٹڈلی میں کہہ رہی ہوں، لینگویج، زبان کا بیریئر، جو کہ ان کو لفظوں کا استعمال نہیں آتا، ان کی ووکیبلری بہت ویک ہے، ان کا نالج نہیں ہے، ان کو ہسٹری کا نہیں پتہ، ان کو اپنے پولیٹیشنز کا نہیں پتہ۔ 1940 اب جب آپ پاکستانی میڈیا کی بات کریں گے تو میں نے جس طرح میں نے بھی فیلڈ میں کام کیا اور بچوں کے آڈیشنز کے ٹائم پہ یہ بات میں نے دیکھی ہے کہ یونیورسٹی کے بچے جب پاس آؤٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کے اندر چیز بڑی ہی لیک کر رہی ہوتی ہے، وہ یہ چیز لیک کر رہی ہوتی ہے کہ ان کا جو نالج ہے، پریویس نالج ریگارڈنگ آپ کی ہسٹری، آپ کی کنٹری کی ہسٹری کیا تھی، آپ کی ملٹری کی ہسٹری کیا تھی۔ دیکھیں آپ سوسائٹی میں نا کہ سوشل سٹرکچرز ہیں، ان سوشل سٹرکچرز کا پورا نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کی آرمی، جوڈیشری، پارلیمنٹ، آپ کی پھر اپنی ایک ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا اس کا نالج ان کے پاس بہت کم ہے۔ پھر انٹرنیشنل افیئرس پہ ان کی نظر بہت کم ہے۔ پھر میں نے بہت اچھے اسٹوڈنٹس کو جب بولا کہ جیو پولیٹیکل سنیریو، تو ان کے لیے یہ لفظ نیا تھا، ووکیبلری اور انفارمیشن۔ اور پھر دیکھیں یہ انفوڈیمک کا دور ہے، انفوڈیمکس ہے، اس کے اوپر آپ زور دیں۔ اس کی مجھے جو کمی ہے نا سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے اپنے میڈیا کے فیلڈ میں بچوں۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اردو کے اوپر اپنی کمانڈ حاصل کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، جو اردو لینگویج جس سے وہ ٹھیک طرح بول سکیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں نا ایک جو چیز ایبسلیٹ ہو گئی ہے نا، یعنی ناپید ہو گئی ہے، وہ ہے کتابوں کی ریڈنگ۔ کتابوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے ناولز کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اچھا اب تو اتنا آسان ہو گیا کہ اب تو ناولز بھی نا جو ہیں آپ کے ڈیجیٹل اس فارم میں مل جاتے ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ اگر دیکھیں خدا بھی اس قوم کی نا حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہتی ہو۔ اسٹوڈنٹ بھی جب تک اپنی حالت خود نہیں بدلے گا نا، اور وہ کہے کہ جی میں نے BA کی ڈگری بس ایسے پھر پھرا کے کر لی، گپے شپے لگا لی، کھانے کھا لیے، پروجیکٹ جمع کرا دیا، CGPA اچھا آ گیا۔ میڈیا کی فیلڈ میں پرٹیکولرلی آپ اپنی سکل پہ چلتے ہو، آپ کو لکھنا نہیں آتا، آپ کو بولنا نہیں آتا، آپ نے PR کا سبجیکٹ اچھی طرح نہیں پڑھا، آپ کو ایڈورٹائزنگ کا کانسیپٹ نہیں لکھنا آتا۔ اگر دیکھیں لکھنا اور بولنا وہ چیز ہے، آپ جرنلزم میں زمین سے آسمان پہ بھی چلے جائیں گے نا تب بھی آپ کو ورڈز کے تھرو کمیونیکیشن ہے نا، آپ سمجھیں کمیونیکیشن۔ اب ان کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے ان کو چاہیے کہ کتابیں پڑھیں، PTV کے پرانے ڈرامے دیکھیں، کیونکہ جو موجودہ دور کے ڈرامے ہیں نا ان میں بھی زبان کی نا وہ والی میں نے دیکھا کہ کمی ہے تھوڑی سی نا، اور وہ بالکل آپ کے اس جدید دور کے مطابق آپ کی زبان بھی ڈھلتی جا رہی ہے، اور قومیں اپنی زبان کی وجہ سے زندہ رہتی ہیں۔ اپنی زبان کے اوپر فوکس کریں، اس کو سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اخبار پڑھیں۔ ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے ہم اس کو پہلے سیمسٹر سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ اخبار پڑھے بغیر تم اپنی فیلڈ میں نہیں چل سکتے۔ دیکھیں اخبار میں خالی وہ کہتا ہے جی خبریں میم بور لگتی ہیں، اس میں خالی خبریں تو نہیں آتی، اس کے اندر آپ کو انٹرٹینمنٹ ملتا ہے، آپ کو شہر کی خبریں بھی مل جاتی ہیں، اس کے علاوہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، پھر آپ کی اور چیزیں سیکشنز ہیں، آپ کو جو سیکشن اچھا لگتا ہے آپ اس کو تو پڑھیں کم از کم، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے آگے جا کے کام کیسے کرنا ہے۔ اخبار پڑھے، کتابیں پڑھے، نئی اخباروں کتابیں پڑھنی تو آپ کو تو پیپر موجود ہے، نہیں پیسے خرچنے، آپ نے تھوڑے سے تو پیسے ہوتے ہیں، اتنے کا تو زیادہ یہ برگر مہنگا کھا جاتے ہیں، اس سے سستا اخبار ہے۔ جیسے کہ میم میڈیا کی فیلڈز ہیں، مطلب بہت ساری فیلڈز ہیں، تو آپ بتائیں کہ بچے کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، مطلب کہ ان کو کون سی فیلڈ ان کے لیے بہتر ہے؟ ہاں یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں کچھ بچے آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ جیسے میرے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں نا، میں ان کو کلاس میں نا جا کے سب سے پہلے جب میری پہلی کلاس کسی بھی سیمسٹر میں شروع ہوتی ہے، اپنے پہلے کورس میں کچھ بھی، میری سب سے پہلی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، میں کلاس میں جا کے بچوں کو نا اسیس کر لیتی ہوں۔ کسی کو سب کو، جیسے میرا کوئی 3rd سیمسٹر ہے، پہلی دفعہ میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے، تو میں جا کے نا ان سارے بچوں کو نا ایک ایکٹیویٹی دیتی ہوں، وہاں سے میں ان کو سارٹ آؤٹ کرتی ہوں کہ یہ بچہ کریٹیو کانسیپٹ اچھا لکھ رہا ہے تو یہ ایڈورٹائزنگ میں چلے گا، اس کی PR اچھی ہے، مطلب اس کا سوشل انٹریکشن دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی PR اچھی ہوگی، کوئی بولنے میں اچھا ہے تو میں پھر اس کو پریکٹس کراتی ہوں کہ ہاں یہ جو ہے نا اینکر اچھا بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی مجھے رائٹنگ نظر آ گئی ہے، اس نے خبر اچھی بنائی ہے تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ نیوز رائٹنگ رپورٹنگ میں چل سکتا ہے، میں تو ان کو اس طرح سے ریکٹیفائی کرتی ہوں۔ صحیح، اب یہ چیزیں تو ٹیچر ہی زیادہ اچھا سمجھ سکتا ہے، تو اسی طریقے سے میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کریئر کاؤنسلنگ کے اندر جو ہے وہ تعلیمی اداروں کا کیا رول ہے، وہ کیا رول ادا کرتے ہیں اس کے اندر؟ ہاں یہ بات ہے کہ میں آپ بتاؤں خاص طور پہ یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ پہ بہت کام ہوتا ہے،
اور اس کی باقاعدہ جو ہے نا ہمیں ٹاپ مینجمنٹ سے باقاعدہ ہمیں انسٹرکشنز بھی دی جاتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. دیکھیں اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ ہوتی کیا ہے, ہماری ڈیلی لائف میں نا اسٹریسز ہیں, ان اسٹریسز کو کیٹر کرنا اور ان کے ساتھ باقی چیزوں کو نائسلی اور اسموتھلی لے کے چلنا کاؤنسلنگ کا رزلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہمیں جو اسٹریسز ہیں نا, ہم دیکھیں اب لیٹ سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. پچھلے دنوں ایک بڑا برائٹ میرا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اپنی پڑھائی میں نا اور اپنی جتنے بھی اسیسمنٹس تھی پروجیکٹ میں نا تھوڑا پیچھے جانا شروع ہو گیا. میں نے اسیس کیا, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا میں نے اسیس کیا کہ آپ نا اس طرح سے جا رہے ہو, آپ اچھے اسٹوڈنٹ تھے. پھر جب میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کو کوئی ایک ایشو تھا, اس کی پھر میں نے اس ایشو پہ کاؤنسلنگ کی, اس کو سمجھ آ گئی, وہ بچہ سمجھ گیا اور وہ بیٹرمنٹ کی طرف آ گیا. صحیح ہے. دیکھیں ضروری کیا ہے کہ آپ کی نا ٹیچر کی نا یہ سکلز, آبزرویشن سکلز بہت اچھی ہونی چاہیے. وہ ٹیچر ہی کیا, دیکھیں ماں باپ بھی تو اپنی اولاد کو پہچانتا ہے نا, ٹیچر کو بھی سملرلی اپنے بچے کو پہچان کے چلنا ہے. اس کی سائیکی دیکھیں کہ اس کے بیہیویئر پیٹرن میں اگر کوئی چینج آیا ہے تو کسی وجہ سے آیا ہوگا. دیکھیں سائیکو انالیسس ہوتا ہے, پھر آپ بیہیویئر دیکھتے ہیں, اور بیہیویئرزم ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کی باقاعدہ تھیری ہے جس میں وہ بیہیویئرزم یہ ڈسکس کرتا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے نا آپ کے بیہیویئر پہ امپیکٹ کرتا ہے. جی ٹھیک ہے, افیکٹ رکھتا ہے. اسی طرح پھر کوگنیٹو تھنکنگ ہوتی ہے, کوگنیٹو بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس کے کوئی تھنکنگ پروسیس ایسا جس کی وجہ سے وہ اس طرح بیہیو کر رہا ہے. بالکل بالکل. پھر ہولسٹک اپروچ ہے, ہیومنسٹک اپروچ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ایک ٹیچر نا دیکھیں میں نے اس کا سائیکو انالیسس کیا, اگر وہ اسی مطلب کسی سائیکالوجی کی ٹیکنیک سے وہ ٹیکل ہو گیا تو ٹیکل ہو گیا. اس کے بعد نا میں اس کے ارد گرد کا ماحول دیکھوں گی کہ وہ کن میں اٹھتا بیٹھتا ہے, کس کا بیہیویئر اس کو امپیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر وہ بھی نہیں ہوا تو میں یہ دیکھوں گی کہ اس کی اپنے پرسنل تھنکنگ پیٹرن کیا ہے. اس کے بعد میں نا اس کو یہ بتاؤں گی کہ ہیومنسٹک اپروچ کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے کہ اس کی سول کو ریفائن کرنا, کہ سول کو پیور ہم کیسے بنا سکتے ہیں, یہ چیزیں ہم اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں. سمپل اس کا ایک میں بتاؤں کہ اس کو میں بتاؤں کہ پیرنٹس فیس دے رہے ہیں اور پیرنٹس کی ڈیزائر کو رسپیکٹ کرنا تمہاری سول کو سیٹسفیکشن دے گا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہوتی ہے بیسکلی چیزیں, وہ ٹیکنیکس جو آپ کسی اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ کرتے وقت یوز کر سکتے ہیں. اور اب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے خیال میں میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کی فیلڈ کے اوپر فوکس کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ کتنی ضرورت ہے, میرے خیال میں ریسرچ کے بغیر تو وہ میڈیا میں چل ہی نہیں سکتا. دیکھیں آپ کے یونیورسٹی کے اندر جب وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا تو اس کو اسائنمنٹ ملتی ہے کہ جی یہ اسائنمنٹ کر کے لاؤ, یہ اسائنمنٹ کر کے لاؤ, اتنے الیکشن ہوئے تھے, یا ایڈورٹائزنگ کا پروجیکٹ ہے تو دیکھو مارکیٹ میں کون کون سی برانڈ ہے, مارکیٹ میں کیا کیا چل رہا ہے, میسیج کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے, تو وہ یہ سب کچھ ریسرچ کر کے ہی لائے گا نا. اچھا اس کو اب آپ فیلڈ کے ساتھ دیکھ لیں, اس کو جب کمپیٹیبل کرتے ہیں, جب بچہ فیلڈ میں جاتا ہے نا تو ایڈورٹائزنگ میں سب سے پہلے اس کو مارکیٹ انالیسس کا کہا جاتا ہے, ریسرچ کا کہا جاتا ہے. اس کے بعد وہ پروپوزل بناتا ہے, تو ریسرچ تو پھر وہاں اس کی پریکٹیکل فارم ہمیں ملتی ہے. پی آر میں جاتا ہے تو پی آر میں وہ کہتے ہیں پریس نوٹ لکھو. ٹھیک ہے, اگر اس نے وہ کلاس میں اس کو ہم نے ریسرچ کے تھرو بتایا ہے کہ فلاں فلاں ایسے ہے, ایسی چیزیں یہ آرگنائزیشنز ایسے کام کرتی ہیں. دیکھیں ریسرچ ہے کیا, جب وہ کسی چیز کے بارے میں ہم تحقیق کر کے جب لکھتے ہیں نا تو وہی ریسرچ ہے نا. اب آپ کسی آرگنائزیشن کے بارے میں, کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں اور ان کو بتا رہے ہیں, اس کو پی آر پبلک ریلیشننگ آپ کیسے کریں گے, پہلے آپ اپنی پبلک کا مائنڈ پڑھیں گے کہ پبلک کیا چاہ رہی ہے, دین یو کریٹ دا برج. ٹھیک ہے نا, تو وہ آرگنائزیشن اور پبلک کے درمیان جو آپ برج بناتے ہیں نا تو وہ پی آر میں ریسرچ وہاں بھی آ گئی. پھر ایسی اگر آپ نیوز میڈیا میں گئے ہیں, نیوز آرگنائزیشن میں گئے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو کہتے ہیں جی آج یہ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے تو مجھے نا پچھلے سارے الیکشنز کی نا ڈیٹیل لا کے دو. تو وہ بھی اس نے ریسرچ اگر انسٹیٹیوٹ میں سیکھی ہوگی تو وہاں جا کے کرے گا نا. وہ ڈیٹا بیسز, وہ انویسٹیگیٹیو رپورٹنگ, یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی تو وہ جا کے وہاں فیلڈ میں کرے گا. ایسے ہی آپ کی انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں بھی ہے کہ یہ فلم بننے جا رہی ہے, یہ ڈرامہ بننے جا رہا ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے ریلیٹڈ, دیکھیں ریپیٹڈلی وہی ڈرامہ بنے گا تو کوئی نہیں دیکھے گا. آپ پہلے موضوعات کی تحقیق کریں گے,
اپنی عوام کے دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے پراپر تحقیق کرتے ہوئے آپ ایک موضوع چنتے ہیں اور اس کے اوپر آپ ڈرامہ یا فلم بناتے ہیں. تو ریسرچ تو بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتی ہوں کہ ناظرین کو ہمارا پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا، اور اجازت دیں اپنی ہوسٹ کو. اللہ حافظ.